ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ غلامی میں داخل فرمایا. ہمارا موضوع پچھلے جمعۃ المبارک سے ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت، ایک سلسلہ وار خطاب کی صورت میں شروع ہے. پچھلے خطاب میں نے اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے پر روشنی ڈالی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد یعنی بالغ شخص کے باپ نہ تھے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے رسول تھے جو آخری نبی تھے. آج ہم اسی آیہ کریمہ کے آخری حصے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جو نفس موضوع ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے اور خاتم النبیین ہیں. میں نے لفظ خاتم کے حوالے سے ایک بات پچھلی بار عرض کی تھی، اس کو اختصار کے طور پہ صرف دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آج کی گفتگو سے اس کا ربط قائم ہو جائے اور لفظ خاتم کا معنی آپ کو دوبارہ یاد ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا گیا ہے، خاتم اور خاتم، تے پر زبر سے اور تے کے نیچے زیر سے. قرآن مجید میں جو معروف قرأت ہے وہ ہے خاتم النبیین. اس کا معنی ہے کہ وہ سب انبیاء کے آخری نبی تھے. خاتم کا معنی آخری ہے، یعنی جس پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا وہ نبی تھے. اور اگر تے کے نیچے زیر ہو خاتم تو زبر کے ساتھ وہ اسم فاعل تھا، تے کے نیچے زیر سے وہ فاعل ہے. وہ اسم تھا خاتم، کیا اسم تھا، اور خاتم تے کے نیچے زیر ہو جائے تو یہ اسم فاعل ہے. اس کا معنی بن جاتا ہے کہ سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والا، ختم فرمانے والا. تو دونوں معنی درست ہیں. تو یہ لفظ بطور اسم کے بھی آیا ہے اور بطور اسم فاعل کے بھی آیا.
اب ایک اشکال جو پیدا ہوتا ہے اور جہاں سے اعتقادی فتنہ پیدا کیا گیا وہ یہ کہ نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ لغت عرب میں، دنیا کی ہر لغت میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے مختلف معانی موجود ہوتے ہیں۔ لہذا خاتم کا اسی طرح ایک معنی مہر بھی ہے، ایک معنی انگوٹھی بھی ہے۔ وہ راستے جہاں سے عقائد میں فتنہ داخل ہوتا ہے اور دینی افکار اور نظریات میں فساد پیدا ہوتا ہے، ان راستوں اور دروازوں میں سے ایک راستہ اور دروازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی قرآنی لفظ یا حدیث و سنت میں استعمال ہونے والے کسی لفظ اور اصطلاح کو اس کے اس معروف معنی سے ہٹا کر جو قرآن مجید کا منشا ہے اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے، اور امت میں روز اول سے روز آخر تک اجماع قطعی کے ساتھ، یعنی بغیر اختلاف کے، وہی معنی جو قرآن و سنت نے متعین کر دیا تھا وہی سمجھا گیا، وہی بیان کیا گیا اور اسی پر عقیدہ استوار کیا گیا۔ فتنہ اور فساد کا ایک دروازہ یہ ہوتا ہے کہ اس معنی سے انحراف کر کے، یعنی قرآن کے سیاق و سباق سے انحراف کر کے، سنت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ علم سے انحراف کر کے صرف لغت کا سہارا لیا، خالی لغت کا، اور اپنی رائے سے، اپنے نفس کی خواہش سے، اپنے من گھڑت تصورات اور معتقدات اور من گھڑت خیالات اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے، جن کی تائید نہ قرآن سے مل سکتی تھی نہ حدیث سے مل سکتی تھی، ان مفروضہ خیالات کو ثابت کرنے کے لیے فقط لغت کا سہارا لیا، اور لغت میں سے کوئی ایک ایسا معنی اس کے بہت سے معانی میں سے تلاش کر لیا، وہ مل جاتا ہے، کوئی ایک معنی نکال لیا جس سے اس معروف شرعی معنی سے انحراف کیا جا سکے اور اپنے من گھڑت تصور کو اس کے ذریعے فروغ دیا جا سکے۔ یہ لفظی جگلری ہوتی، لٹرل جگلری۔ ہر صاحب علم اس کام کو جانتا، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا۔ یہ میں آپ کو ایک آدھ مثال دے دوں گا، اس کی تفصیل میں نہیں، بنیادی تصور آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ اور جتنے فتنے اس امت میں عقائد کے باب میں پیدا ہوئے ہیں، ان فتنوں، بہت سے فتنوں کی بنیاد یہی سوچ اور یہی طریقہ رہا۔ ایک پرویزی فتنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، غلام احمد پرویز، وہ فوت ہو گیا۔ اس نے سنت اور حدیث کی حجیت، کہ سنت رسول کا مطلقاً حجت ہونا، واجب الاطاعت ہونا، اور غیر مشروط طور پر دائماً قیامت تک امت پر حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا واجب ہونا، اس پر عمل کرنا فرض ہونا، اور قرآن ہی کی طرح سنت و حدیث کا بھی شریعت اور اسلام کی تعلیمات کا اسے ماخذ سمجھنا، بیسک سورس سمجھنا، اسے بائنڈنگ سمجھنا، اس سے انکار اور انحراف نہ کر سکنا، یہ جو اسلام کا بنیادی تصور ہے، پرویزی فتنے میں اس کا انکار پایا جاتا ہے۔ غلام احمد پرویزی نامی ایک شخص نے سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار کیا بنیادی طور پر، اور اس سے انحراف کر کے فقط قرآن کو اپنے من گھڑت اور مفروضہ خیالات و نظریات کا مبدا، بنیاد اور اساس بنایا، اور اس عقیدے کا یا اس فتنے کا طریقہ بھی کیا تھا؟ جو معانی
قرآن اور سنت نے اور شریعت نے متعین کر دیے ان سے ہٹ کر اس لفظ کو پکڑ کے لغت میں سے بہت سے معنی میں سے کسی ایک لفظ کو نکال لیں، کسی ایک معنی کو جو نفس کو پسند آ جائے، جس معنی کی روح سے شریعت کے معروف تصورات سے انحراف کیا جا سکے اور ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جا سکے، ایک نئی گمراہی پیدا کی جا سکے، ایسا معنی ایک نکال کر اس سے ایک نئے تصور کو ڈیولپ کر لے۔ اور وہ لوگ جن کی نظر نہ قرآن پر ہے، نہ سنت پر، نہ حدیث نبوی پر، نہ شریعت کے دیگر علمی مآخذ اور مصادر پر، نہ اصطلاحات پر، نہ علم و فن پر، جن کی نظر نہیں، صرف انگریزی خواندہ لوگ ہیں، اردو خواندہ لوگ ہیں، عقلی دلائل پسند کرتے ہیں، ان کو اپیل کرتے ہیں، ان کو یہ بات بعض اوقات بھا جاتی۔ دیکھا بھئی عربی لغت ہے، 2-4-5 کتابوں کے حوالے بھی انسان دے سکتا ہے، جب وہ لغت میں ایک وہ معنی بھی پایا جاتا ہو تو آپ 10 لغتوں کا حوالہ دے لیں، بے شک ڈکشنریز کا۔ آپ انگلش ڈکشنری کی مثال لے لیں، کسی ایک لفظ کو لیں، آپ کیمبرج بڑی بڑی ڈکشنریز لیں نا، آپ چھوٹی نہیں، کیمبرج کی، آکسفورڈ کی بڑی ڈکشنریز کو لیں، کسی ایک لفظ کو نکالیں، آپ کو 2 4 5 10 10 15 معنی بھی مختلف معنی ایک لفظ کے مل جائیں، مختلف معنی میں وہ لفظ استعمال ہو، اور بعض اوقات ایسے معنی بھی ہوتے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق بھی نہیں، بالکل مختلف معنی استعمالات ہوتے ہیں۔ یہ انگلش میں، اور عربی زبان تو ایسی ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ رچ لینگویج ہے، سب سے زیادہ امیر ہے، ایک ایک شے کے لیے درجنوں الفاظ ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ کے درجنوں معنی ہوتے ہیں۔ شعر کیا، سینکڑوں الفاظ عربی زبان میں شعر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں خالی ایک ہی لفظ ملے گا شعر، انگریزی میں 2-1 استعمال ہو جائیں گے، بس پھر ٹھپ ہو جائے گی زبان۔ عربی زبان میں سینکڑوں الفاظ ہیں لفظ شعر کے لیے۔ بارش، اب اردو میں ایک ہی لفظ ہے بارش، اب بارش کو بیان کرنے کے لیے دوسرا لفظ مترادف، اس کو ہم مترادف کہتے ہیں، نہیں ملتا، اور بڑا تعمق سے کام لیں گے تو کوئی ایک آدھ مل جائے گا، مگر وہ فارسی سے لیا ہوا یا عربی سے لے کر اردو میں کہیں مستعمل ہوگا تھوڑا سا، ورنہ نہیں ملتا۔ عربی زبان میں 1000 لفظ ہیں بارش کے بیان کے لیے الگ الگ، بعض الفاظ کے لیے سینکڑوں متبادل مترادف الفاظ ملتے ہیں۔ تو جس طرح ایک شے کے بیان کے لیے درجنوں اور سینکڑوں الفاظ ملتے ہیں، اسی طرح ایک لفظ کے معنی کے لیے بعض اوقات درجنوں معانی مل جاتے ہیں۔ اب عربی زبان میں ایک لفظ ہے صلاۃ، نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ عربی زبان میں صلاۃ کے کم و بیش 60 مختلف معنی، کتنے؟ 56 یا کم و بیش 60 کے لگ بھگ اس کے مختلف معنی۔ اب صلاۃ کا ایک معروف معنی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے شریعت میں سنت کے ذریعے متعین فرما دیا کہ لفظ صلاۃ سے مراد 2 چیزیں، کتنی؟ بلکہ 3 چیزیں۔ معروف معنی میں صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، تو قرآن مجید نے اس میں سینکڑوں جگہ پر جہاں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، جہاں صلاۃ کا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس سے مراد ایک ہی معنی ہے۔ لغت میں بے شک اس کے 56 معنی ہوں گے، مگر اب آپ لغت کا سہارا لے کر صلاۃ کے مختلف معنی نکال کے مفہوم بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین میں بہت بڑا فتنہ پیدا کر دیا، کفر کا راستہ کھول دیا اور شریعت سے اور دین اسلام سے کھلم کھلا انحراف کر دیا۔ تو معروف معنی ہے، تو جس معنی کو شریعت نے یعنی قرآن نے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے، حدیث نبوی نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے جس معنی کو متعین فرما دیا،
معین ہو گیا ہو جو معنی، اب لغت میں ہزار معنی اس کے لیے کیوں نہ ملتے پھریں، آپ کوئی اور معنی اس سے مراد نہیں لے سکتے، چونکہ دین لغت کا نام نہیں، دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ لغت تو لینگویج ہے، لغت تو ایک لینگویج ہے، اب دوسرا معنی آپ مراد نہیں لے سکتے۔ اس طرح اگر الصلاۃ علی النبی کا لفظ آئے گا، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور کے لیے اور حضور پر صلاۃ کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی بھی متعین ہے، اس کے مراد درود ہوگا، اس سے مراد اللہم صلی علی سیدنا محمد، درود ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف سے نبی پر صلاۃ کا معنی مراد ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا حضور پر رحمتیں نازل کرنا۔ ملائکہ کے لیے حضور پر صلاۃ کا لفظ ہوگا تو معنی ہوگا حضور پر رحمتوں کے لیے دعائیں کرنا۔ امت کی طرف سے حضور پر صلاۃ کا لفظ ہوگا تو مطلب ہوگا حضور کے لیے اللہ کی رحمتوں کی دعا کرنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ دعا ہے، مفہوم ایک ہی، اس کا معنی مقرر ہو گیا۔ اب صلاۃ کے دوسرے معنی بھی ہیں، اب ان میں ایک معنی بس، ایک صلاۃ کا ایک معنی پیٹھ بھی ہے، بیک، کیا؟ یہ جو پیٹھ ہے، پشت، اس کو بھی عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں جب عرب میں اور عرب معاشرے میں جب دوڑوں کے مقابلے ہوتے تھے، گھڑ دوڑ ہوتی تھی یا لوگ دوڑتے تھے، تو عام طور پہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو گھوڑ سوار جو ہوتا ہے وہ بالکل جھک کر بیٹھتا ہے، اس طرح کہ اس کی جو پیٹھ اور پشت وہ پیچھے نمایاں ہو جاتی ہے، آگے گھوڑے کی طرف جھک کر قابو کر کے بیٹھتا ہے، اسی طرح دوڑتے ہیں نا گھوڑے۔ اب جو اول آتا وہ تو قادم اور متقدم ہو جاتا، جو دوم آتا وہ چونکہ جھک کر بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور اس کا سر گویا اگلے کی پیٹھ کے ساتھ مل رہا ہوتا تھا، تو اس کو اس پیٹھ کی مناسبت سے مصلی کہتے ہیں۔ اب آپ ایک معنی مصلی کا کیا لیتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا، نمازی۔ سورہ المعون میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی، بربادی اور دوزخ کا اذیتناک درجہ ہے جو اپنی نمازوں کی روح کو بھولے بیٹھے۔ تو مصلی نمازی کو کہتے ہیں، نمازی کو، صلاۃ نماز کو ہے، مگر وہ گھڑ دوڑ میں جو دوم آنے والا وہ بھی مصلی کہلاتا ہے، پیٹھ کی وجہ سے۔ تو کوڑے مارے جاتے کسی کو پیٹھ پر، اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا، مختلف معنی۔ اب لغت کا صرف لغت ہی کا معنی لینا ہو اور قرآن اور سنت کا معین کیا ہوا معنی چھوڑ دینا ہو تو پھر تو صلاۃ موجی ہو گئی ساری، پھر تو پیٹھ پر تھپکی دے دی، واہ بھائی واہ شاباش، یہ بھی صلاۃ ہو گئی، چلو میں نماز پڑھ کے آ گیا۔ کسی کو کان پکڑا دیے، پشت اوپر کر دی، ڈنڈا مار دیا، چلو تمہاری بھی صلاۃ ہو گئی، یہ مصلی ہو گیا۔ ناچنے کے معنی میں بھی کیا؟ ناچنے کے معنی میں بھی، مگر وہ لغت میں مستعمل ہو گیا، یعنی معنی مرادی کے طور پر۔ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، تو وہ اس کی ایک صوری معنی تھا اس کا، وہ ناچتے تھے مشرکین، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی صلاۃ یہ تھی کہ وہ ننگے ہو کر کعبے کے ارد گرد ناچتے اور تالیاں بجاتے اور سیٹیاں مارتے تھے۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن میں بھی آج کل صلاۃ ہی ہو رہی ہے۔ وہ اگر قاری صداقت علی صاحب ناراض نہ ہوں کہ میری حکومت کو برا بھلا کہہ دیا ہے، آج کل ورلڈ کپ ہے اور رات دن ٹیلی ویژن میں صلاۃ ہی ہو رہی ہے، سب مصلی بنے ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ مصلیوں کے سردار بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن بھی غائب ہے، صلاۃ ہی صلاۃ چل رہی ہے، ناچ ہے، گانا، یہ بھی صلاۃ ہے، سیٹیاں بھی یہ صلاۃ ہے، اور کپڑے اتار کے ناچنا وہ ان کی وہ صلاۃ تھی۔ تو اب تو موج ہو گئی ساری، کوئی کہے بھئی یہ تو معنی لغت میں، ثقافت میں، معاشرے، اور دور بھی ثقافت کا ہے آج کل،
تو ثقافتی نماز ہو گئی، بس معاذ اللہ استغفر اللہ، سب کچھ اتار دیں، ثقافتی ساری قوم نمازی بن رہی ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ اگر آپ لغت پر اعتماد، خالی لغت پر شروع کر دیں تو پورا دین تماشا بن جائے، پورا دین تماشا بن جائے۔ اب صلاۃ کا ایک معنی ذکر بھی ہے، اللہ کی یاد بھی۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں بس ہم صلاۃ کا معنی اقم الصلاۃ لذکری، پھر وہ باتیں بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی اللہ کو یاد کرنا ہے تو ہم بیٹھے بیٹھے یاد کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہماری نماز ہوگی، یہ بھی نماز ہے۔ اب قربانی، قربان، اس کا معنی یہ قرب سے مبالغے کا فعلان کے وزن پر صیغہ ہے، اس کا معنی بڑا قرب، بہت زیادہ قرب۔ تو انہوں نے قربانی چھوڑ دی۔ یہ پرویزی عقائد بھی ہیں، پرویزی عقائد اور پرویزی تفسیرات بھی ہیں، قربانی چھوڑ دی۔ یہ کیا بکرے ذبح کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، قربان ہے، اللہ کی قربت چاہنا یہ قربانی۔ بکروں سے بھی جان چھوٹ گئی، خرچے بھی بچ گئے، عید الاضحیٰ، بس اللہ کی قربت چاہیں، کسی چیز سے چاہیں، یہ قربانی ہے۔ تو اس طرح آپ بات کو سمجھ گئے۔ ہر چیز، ہر لفظ جس کے لغت میں بہت سے معنی ہیں، اگر آپ قرآن و سنت کے معینہ معانی کو جو شریعت نے، اللہ کے رسول نے مقرر کر دیے، معروف ہو گئے، ان کو چھوڑ کر محض لغت سے تلاش کرنے لگے تو سینکڑوں معنی نکلیں گے، سینکڑوں تصورات بن جائیں گے، اور انسان گمراہیوں کے ہزار دروازے دین میں کھول دے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من تکلم فی القرآن برأی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں فقط اپنی رائے سے کلام کیا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ ومن تکلم فی القرآن برأیہ فاخطأ، جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کلام کیا پر اس نے خطا کی۔ تو یہ میں نے آپ کو بطور تمثیل، مثال کے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ اب اس چیز کو آپ ذہن میں لے لیں، فتنہ قادیانیت کی بنیاد بھی دیگر فتنوں کی طرح اسی پر پڑی۔ آپ جب ان سے بات کریں گے سب سے پہلے تو وہ کہیں گے جی ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے، ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ اس پر، ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔ یہ ہمارے اوپر آپ لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، حضور علیہ السلام کی شان خاتم النبیین کے منکر ہیں۔ بس عام سادہ آدمی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا، قسم کھا دی، کلمہ پڑھ دیا اور کہا ہمارا اس پر ایمان ہے، سادہ آدمی یہی رام ہو گئے، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ یہ چکر کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خالی لفظ کو ماننا نہیں ہے، خاتم النبیین یہ تو ایک لفظ ہے۔ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ تم جو ختم نبوت پر اور خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہو اس کا معنی کیا سمجھتے ہو؟ جو نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا، غلام احمد پرویز کے عقیدے میں بھی وہ بھی کہتا ہے کہ میں صلاۃ پر ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، اور جو صلاۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن میں صلاۃ کا حکم ہے۔ بس ختم ہو گئی بات۔ بابا اس سے یہ پوچھیں کہ تم صلاۃ کو سمجھتے کیا ہو؟ پیٹھ پر کوڑے مارنا، خالی بیٹھے بیٹھے اللہ کا یاد کر دینا، یہ نماز ہو گئی؟ یہ صلاۃ کا وہ معنی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن نے فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہم کیسے نماز پڑھیں، کیا طریقہ ہے، نماز کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھا کرو جیسے میں پڑھتا ہوں نماز تم بھی اسی طرح پڑھا۔ یہ نماز، اب نماز مقرر ہو، اس کا معنی، مفہوم، اس کی مراد متعین ہو گئی، اب اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی اس کو نہیں دے سکتا۔ جو کہے کہ میں نماز کو مانتا ہوں مگر نماز سے مراد وہ نماز نہ لے جو آقا دو جہاں نے عطا کی، نماز کا وہ مفہوم جو حضور علیہ السلام نے متعین فرمایا، کر کے دکھایا اور صحابہ کرام کو عطا کیا اور امت تک پہنچا، اگر مراد وہ نہ لے تو اس کا کہنا بھی جھوٹ،
اس کا اعتقاد رکھنا بھی جھوٹ، وہ سب دجل اور فریب۔ تو خالی لفظ نہیں ہوتا ایمان لانے کے لیے، لفظ کا معنی بھی ہوتا۔ بس اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ سادہ آدمی اس سے آگے تردد ہی نہیں کرتا کہ وہ سمجھے، اور وہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا دکھا دیتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں بھی لکھا ہوا، ہزارہا جگہ پہ لکھا ہوا۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں دیکھیے جی مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے خاتم النبیین، وہ خود بھی کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ پھر ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگ گیا، ظلم ہوا۔ اب یہ دعویٰ سمجھنے والا ہے کہ اس کے اندر دجل اور فریب ہے۔ ان سے پوچھئے کس معنی میں مانتے ہیں؟ اب معنی میں بھی ایک تحریف ہے، معنی میں بھی ایک تحریف ہے۔ اصل عقیدہ ان کا خاتم النبیین پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ اس کا معنی مہر لیتے ہیں۔ کیا؟ کہ حضور علیہ السلام انبیاء کی مہر ہے، اور عقیدہ ان کا یہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضور کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ حضور کی مہر سے آئیں گے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ اب بولیے آپ نے تھوڑا سا قریدا تو انکار آ گیا نا ختم نبوت کا، بلکہ ختم نبوت جو بتا رہی تھی انہوں نے اس کا کھلا انکار اور مذاق کر دیا۔ خاتم کا معنی چونکہ وہ لغوی معنی لیا، خاتم کا ایک معنی مہر بھی ہے، لہٰذا وہ کہیں گے کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، لہٰذا جتنے نبی بھی اب حضور کے بعد بھی آئیں گے قیامت تک معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی نبی حضور کی مہر کے بغیر نہیں آئے گا، ہر ایک کی نبوت پر حضور کی مہر تصدیق ہوگی۔ تو گویا یعنی وہ حضور علیہ السلام کی مہر سے جب نبی بنے گا تو حضور کے تابع ہوگا، یہ معنی لے لیں۔ اب انحراف کر لیا ایک، اور اس کے نتیجے میں ختم نبوت کا بھی انکار ہو گیا، خاتم النبیین کا بھی انکار ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب لغت میں یہ معنی ہے تو یہ مراد کیوں نہ لیا جائے؟ اس کا بھی یہ تو ایک سینس نکلتا ہے، کیوں نہ لیا جائے؟ آج اس سوال کے جواب کو کہ ہر معاذ اللہ استغفر اللہ بعد میں آنے والے نبی پر حضور کی نبوت کی مہر ہوگی، یہ معنی کیوں مراد نہ لیا جائے؟ یہ معنی مراد لینا کفر ہے، کیوں؟ اس پر گفتگو آج شروع کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے وہ داؤ فتنے کی وہ بنیاد اور کفر کے راستے کے لیے وہ دروازہ سمجھا رہا ہوں جہاں سے وہ کھولتے ہیں۔ اور خاتم النبیین کا ایک معنی اور بھی مراد لیتے، اس سے بھی بڑا دجل اور اس سے بھی بڑا حملہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں۔ جیسا آدمی دیکھا ویسی بات کر دی، وہ دونوں مراد لے لیتے ہیں، اس کا معنی آخری بھی لے لیتے ہیں، مگر وہ آخری کس سینس میں؟ وہ اس سینس میں جیسے کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا عالم ہو، اتنا بڑا کہ کہا جائے بھائی یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ علم اس پر ختم ہو گیا۔ اب علم ختم ہو گیا، اس کے بعد علماء کا آنا ختم نہیں، علماء آتے رہیں گے، مگر اگلے پچھلے جتنے بھی علماء ہوں گے کہیں گے بھائی یہ سب سے بڑا عالم ہے، اس پر علم ختم ہو گیا، درجہ اونچا اتنا ہے کہ درجے ختم ہو گئے۔ مگر سلسلہ نبوت کا بعد میں بھی جاری رہے گا۔ وہ آخری نبی کا معنی یہ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اس سینس میں ہیں کہ ان پر نبوت اپنے درجات میں ختم ہو گئی، اتنا اونچا درجہ نبوت میں پایا کہ نبوت ختم ہو گئی آپ پر۔ اب جتنے نبی بھی ہیں وہ آپ سے نیچے ہیں، لہذا بعد میں نبوت کا دروازہ بھی کھولے رکھا، معاذ اللہ استغفر، نبی آتے بھی رہے استغفر اللہ العظیم، اور آتے بھی رہیں گے، اور نئے نبیوں کا آتے رہنا اور کسی بات میں جھوٹے مدعی کو نبی مان لینا بھی حق بن گیا ان کے عقیدے میں، اور خاتم النبیین کا بھی برقرار رہا، چونکہ معنی کا رخ بدل دیا۔ کہتے ہیں نا کاریگر ہے فلاں، معمار ہے، بس پر تو کاریگری ختم ہو گئی۔ اس شاعر نے اتنا شاندار کلام لکھا کہ قلم ٹوٹ گیا، اس نے قلم توڑ دیا۔
یہ استعمال ہوتا ہے، کسی کو کہتے ہیں خاتمۃ المحدثین، کوئی اتنا بڑا محدث جس پر علم حدیث ختم ہو جائے۔ یہ ختم مجازی معنی میں ہوتا ہے، یعنی وہ حد جہاں علم یا درجہ یا نبوت یا کوئی مقام یا مرتبہ یا کوئی فن اور ہنر اپنے آخری مقام کو جا پہنچے کہ بالعموم ہر آدمی آسانی سے اس مقام کو نہ پا سکے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں شخص پر حد ہو گئی، وہ فن ختم ہو گیا، وہ علم ختم ہو گیا، ولایت ختم ہو گئی فلاں پر۔ کسی کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں۔ خاتم یہ لغوی معنی میں ہے کہ یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی ولی نہیں آئے گا، یہ معنی نہیں ہوتا۔ مطلب ہے کہ اتنا اونچا درجہ ولایت میں پایا کہ ولایت ختم ہو گئی۔ ولی اس سے پہلے بھی آ رہے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہیں گے۔ یہ جو خاتم کا لفظ یا خاتمہ کا لفظ اس لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ نبوت کے لیے نہیں ہوتا، باقی ہر شے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کبھی وہ آخری کا معنی بھی لے لیتے ہیں اور مانتے ہیں، اور قسم کھا کے کلمہ پڑھ کے بھی کہہ دیں گے، اور کہہ دیں گے کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر اب آخری کا معنی جو لے رہے ہیں، یہ پوچھنے والی بات ہے کہ کیا تم آخری نبی کا معنی یہ لیتے ہو کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی سینس میں، کسی معنی میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ بس یہ سوال کریں، اسی لمحے پورا عقدہ حل ہو جائے، پردہ اٹھ جائے۔ اس ایک جملے پر مبنی سوال کے بعد آگے اس فتنہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے قول پر کبھی اعتبار نہ کریں کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں، درجہ نبوت کو ختم مانتے ہیں، ہم مہر مانتے ہیں، ان سب باتوں کو چھوڑ دیں۔ بھئی تمہارا ختم نبوت پر اور خاتم النبیین پر عقیدہ ہے، اتنی بات بتا دو کہ کیا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب قیامت تک کوئی شخص کسی معنی میں، کسی سینس میں، کسی جہت میں، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اور حضور کے بعد کسی پر وحی نہیں آ سکتی؟ کیا یہ عقیدہ ہے؟ اگر اس پر کوئی عقیدہ ثابت کر دے اور ہاں کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور اس عقیدہ رکھنے کا معنی یہ ہے کہ جب عقیدہ یہ ہے تو حضور علیہ السلام کے بعد جس نے دعوی نبوت کیا وہ کافر اور مرتد ہوا، جس نے کہا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے وہ کافر اور مرتد ہوا، جس نے نبوت اور رسالت کی جو بھی تقسیم کی، جو جہت متعین کی، جو قسم متعین کی، کسی بھی سینس میں کہا کہ حضور کے بعد میں یا کوئی اور نبی ہے، خواہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کی مہر سے آیا، خواہ وہ حضور کے نچلے درجے کا تھا، خواہ حضور کی منظوری سے آیا، نہ کوئی منظوری ہے نہ کوئی مہر ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آقا آئے، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آقا آئے، رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب حضور تمام انبیاء میں آخری نبی تھے، اب قیامت تک صرف حضور کی نبوت ہوگی، کوئی اور شخص صاحب نبوت نہ ہوگا۔ یہ اس کا معنی۔ تو گویا لفظ کی بات نہیں، معنی کی بات ہے، خالی اصطلاح کی بات نہیں، اس کی مراد کی بات، تعریف کی بات ہے۔ یہ یہاں تک میں نے آپ کو اس فتنے کا مفہوم فتنہ سمجھایا کہ فتنہ کس طرح جنم لیتا ہے اور عام سادہ لو مسلمانوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ اب ان پر آگے چل کر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے حوالے دوں گا۔ یہ انشاءاللہ لمبی سیریز ہوگی، کوئی پہلو نہیں چھوڑیں گے، کوئی پہلو نہیں چھوڑیں گے، مگر ترتیب کے ساتھ مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مضمون کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کا معنی یہی کیوں مراد لیا جائے کہ حضور آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اس معنی پر سٹریس کیوں ہم کرتے ہیں؟ اور جو دوسرے معنی اس کے لغت کے اعتبار سے بنتے ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اور ان معنی کا راستہ نکالنے والا کافر اور مرتد کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو آج جتنا وقت بھی ہے نماز سے قبل میں اس سوال کے جواب پر صرف کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ پھر یہ موضوع چلتا رہے گا۔ میں نے نقطہ یہ بتا دیا آپ کو کہ لغت میں اگر آپ معنی کو تلاش کریں گے تو بے شمار معنی مل جائیں گے، مگر شریعت لغت سے نہیں بنتی،
دین لغت سے نہیں بنتا، اسلام اور عقیدہ فقط لغت سے نہیں بنتا، قرآن و سنت سے بنتا ہے۔ ہاں لغت کو استعمال میں لاتے بشرطے کہ جو معنی لغت سے ہم لے رہے ہیں قرآن اور سنت اس کی تائید کرے، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، اس سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ ہم خود لغت کا استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے باب میں، اسلام کی دینی تعلیمات کے باب میں لغتوں کو کھولتے ہیں، کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں، لغوی بحثیں کرتے ہیں، ہر اعتبار سے علوم میں بحث ہوتی ہے، مگر لغت کے بہت سے معنی میں سے اس معنی کو لیا جاتا ہے جس کی تائید قرآن و سنت سے ملے، بس یہ اصول ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کا معنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین فرما دیا ہو، اس کے بعد اس معنی کے لیے، اس لفظ کے لیے کسی لغت کو کھولنے کی ضرورت نہیں، کھولنا ہی گناہ ہے۔ لغت کا معنی اس لیے سمجھا جاتا ہے تاکہ لفظ کا معنی سمجھ آئے کہ اس سے مراد کیا ہے یا کیا مراد لیں، اور جس کا معنی اس مراد والے نے خود متعین کر دیا ہے، اس نبوت اور رسالت والے نے خود متعین کر دیا ہے، اس ختم نبوت کی شان والے نے خود مقرر کر دیا ہے اور بتکرار مقرر کر دیا ہے اور معین کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور لغت اور کسی اور معنی کا سہارا لینا حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ ٹکراؤ کرنے کے مترادف، بغاوت کرنے کے مترادف، کفر و ارتداد کے اعلان کے مترادف، اور شریعت اور دین میں کھلا فتنہ پیدا کرنے کے مترادف۔ تو آئیے، یہ فرمایا بلا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایسے رسول کے خاتم النبیین ہیں۔ آئیے اب دیکھنا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی، قرآن نے تو اصطلاح دے دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں، تو کیا حضور علیہ السلام نے خود اس کا کوئی معنی مقرر فرمایا؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضور علیہ السلام نے بتکرار معنی مقرر کر دیا ہے خاتم النبیین کا کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر یہ معنی حضور علیہ السلام نے مقرر فرما دیا ہو اور متعین فرما دیا ہو، اس کے بعد کسی لغت اور کسی لغوی معنی کا سہارا لینے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی کوئی نہ ضرورت ہے اور نہ وہ عمل دین کے دائرے میں، وہ فتنہ ہے، وہ کفر ہے۔ آئیے سب سے پہلے بخاری کتاب الانبیاء، اب آج میں صرف احادیث بیان کروں۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء، اس میں حدیث آتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا، وہ جو امت تھی بنی اسرائیل کی، کہ وہ ان کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ ان کی رہنمائی کا کام کن کے سپرد تھا؟ انبیاء کے سپرد تھا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی، یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد، فرمایا جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا، کسی نبی کی وفات ہوتی، تو اس کے بعد اس کا نبی ہی اس کا جانشین بنتا، یعنی نبی کا جانشین کون بنتا؟ نبی بنتا، چونکہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کا فریضہ انبیاء کو ہی سپرد کیا گیا تھا، غیر انبیاء کو نہیں۔ لہٰذا جب کوئی نبی وفات پاتے تو اس کے بعد ان کے جانشین بھی اللہ پاک کسی اور نبی کو بناتے، اور اس طرح انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا۔ آقا علیہ السلام نے فرما کر یہ پھر اپنے حوالے سے فرمایا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، جب میری ذات کا معاملہ آیا بس یقیناً میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو، لہذا میری جانشینی کرنے کے لیے خلفاء ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں۔ جو لوگ میرے جانشین ہوں گے اور میرے کام کو میری امت میں بڑھائیں گے اور میری امت کی رہنمائی کریں گے، تو بنی اسرائیل میں نبی کے بعد نبی رہنمائی کرتا تھا، اور میری امت میں میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہوگا، سو میری امت کی رہنمائی کا فریضہ خلفاء کو حاصل ہوگا، وہ میرے نمائندے ہوں گے، وہ آقا علیہ السلام کے خلیفے ظاہری
اسلام کے تمکن میں خلفاء بھی ہوں گے سلطنت میں، اور روحانی اعتبار سے بھی خلفاء ہوں گے، اولیاء بھی خلفاء ہوں گے، حکمران اسلامی بھی خلفاء ہوں گے، ائمہ مجتہدین محققین بھی خلفاء ہوں گے. یعنی فرمایا میرے بعد نیابت ہوگی، میری نمائندگی ہوگی خلفاء کی صورت میں، انبیاء نہیں ہوں گے میرے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی بنی اسرائیل اور اپنے دور نبوت میں فرق واضح کر دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری کتاب المناقب میں ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب. حضور علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی. ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اور جو انبیاء مجھ سے پہلے ہو گزرے، میری مثال اور جو انبیاء مجھ سے پہلے ہو گزرے، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر تعمیر کیا، ایک گھر تعمیر کیا فاحسنہ، پھر اسے واجملہ، اسے بڑا خوبصورت بنایا اور بڑا عمدہ دیدہ زیب بنایا، سجایا، خوبصورت بنایا، فرنش کیا، سب کچھ کیا. مگر کیا کیا؟ الا موضع لبنہ من زاویۃ، مگر ایک کونے میں، اس مکان کا جو ایک کونا تھا اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. پھر ارشاد فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ یعجبون لہ ویقولون ھلا وضعت ھذہ اللبنہ. پھر اس کے بعد لوگ آئے، وہ اس گھر کو دیکھتے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے، اس کی خوبصورتی، اس کی عمدگی، اس کا دیدہ زیب ہونا، اس پر خوشی کا اظہار کرتے، اور جب اس کونے کو دیکھتے جہاں ایک بڑی سی اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی، اس پر حیران ہوتے اور تعجب کر کے کہتے کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، اس مکان کو نامکمل کیوں چھوڑ دیا گیا، یہ نامکمل کیوں رکھ دیا، اینٹ کیوں نہیں لگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، بس وہ آخری اینٹ جس سے نبوت کا مکان مکمل ہو گیا، وہ آخری اینٹ، وہ آخری خشت جس سے محل نبوت کا محل مکمل ہو گیا. فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں. اب میرے بعد نبوت کے مکان میں کوئی جگہ نہیں رہی جہاں اینٹ لگائی جائے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، سب اینٹیں لگ گئیں. آخری ایک ہی اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ قصر نبوت تیار کیا گیا تھا، جسے نبوت طرح طرح کی نبوت کی شانوں کے ساتھ سجایا گیا تھا. کہیں نبوت موسوی کی اینٹ سجی تھی اور وہاں ید بیضا چمک رہا تھا، کہیں نبوت عیسوی کی اینٹ سجی تھی، وہاں احیاء موتا کا حسن چمک رہا تھا، کہیں نبوت اسماعیلی کی اینٹ لگی تھی، وہاں حسن رضا چمک رہا تھا، کہیں نبوت ابراہیمی کی اینٹ لگی تھی، وہاں حسن خلت چمک رہا تھا، کہیں نبوت نوح کی اینٹ لگی تھی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات اور تعمیل و ارشاد نبوت کا حسن چمک رہا تھا. الغرض ہر نبی اس قصر نبوت میں جسے اللہ رب العزت نے تعمیر کیا، ایک ایک خشت نبوت کے طور پر اس قصر، اس محل اور مکان نبوت میں لگتا گیا اور سجتا گیا، اور اس قصر نبوت کی عمدگی میں اضافہ ہوتا گیا، اس کے حسن میں، اس کی زیبائش میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کے منظر میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لوگ آتے گئے یطوفون، ہر کوئی ان نبوتوں کا طواف کرتا رہا، ان نبوتوں کے حسن کا دیدار کرتا رہا، ان سے اکتساب فیض کرتا رہا، ان پر ایمان لاتا رہا. ہر کوئی آ کر قصر نبوت کو دیکھتا، ان پر ایمان لاتا، ان کی عمدگی کو سراہتا، مگر جب اس کونے پر آتا
ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ کر ہر کوئی سوال کرتا یہاں اینٹ کس کی لگے گی؟ یہ کون سی اینٹ ہے جو چھوڑ دی گئی؟ ایک اینٹ تھی، اور کیوں پر نہ کیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر فَأَنَا اللَّبِنَا، وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ جس کے لگنے سے پورا محل مکمل ہو گیا، اور اب کسی ایک اینٹ کی جگہ باقی نہ بچی۔ فرمایا وہ آخری نبوت کی خشت میں ہوں، بس میری نبوت وہاں سج گئی، محل مکمل ہو گیا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، بس اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہ آئے، اور نبوت کی کوئی اینٹ نہ لگے گی، نہ اس محل کے اندر، نہ باہر، نہ فرش میں، نہ کسی چھت میں، ختم۔ یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام نے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا۔ اب حیف ہے ان لوگوں پر کہ آقا علیہ السلام اتنی واضح مثال سے ایک بات سمجھا دیں اور خاتم النبیین کا معنی مقرر کر کے وہاں ارشاد فرما دیں، اس کے بعد پھر ہم اور نہ معنی نکالتے پھریں اور گمراہی اور فتنے اور فساد کے راستے نکالتے پھریں۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی مروی ہے، کتاب الفضائل میں 4 روایات کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، 4 الگ الگ روایات اسی معنی اسی مضمون کی آئی ہے، اور ان میں جو لفظ آیا ہے صحیح مسلم میں، اس میں بخاری شریف میں تو فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ الفاظ آئے کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، اس قصر نبوت کی آخری خشت ہوں، اور میں آخری نبی خاتم النبیین ہوں۔ مگر صحیح مسلم کی روایت میں آگے یہ الفاظ آئے ہیں فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، پس میں آ گیا اور میں نے انبیاء کے آنے کے سلسلے کو بند کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایات میں فرمایا فَجِئْتُ، پس میں آ گیا اور لگ گیا اور سج گیا، فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، اور میں انبیاء کو ختم کرنے والا بن گیا، میں نے ختم کر دیا انبیاء کی آمد کا سلسلہ۔ یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی کتاب المناقب میں، یعنی کثرت کے ساتھ سیاستہ میں یہ مختلف روایات اور طرق سے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث متفق علیہ حدیث آئی ہے، اور پوری مثال کے ذریعے آقا نے عقیدے کو اور تصور کو واضح فرما دیا۔ پھر یہ جو حدیث ہے، یہی حدیث یہ مسند ابو داؤد طیالسی میں بھی ہے، روایت جابر بن عبداللہ کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ پورا واقعہ، یہ پوری مثال اور خاتم النبیین کا معنی اور ختم نبوت کا مفہوم واضح کر کے آخر پہ جو ارشاد فرمایا وہ کلمات ہیں ختم بی النبیون، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ وہاں لفظ فرمایا ختم بی النبیون، میری آمد پر، میری بعثت پر اور میرے ساتھ تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی مروی، حضرت ابی بن کعب سے، حضرت ابو سعید خدری سے اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے۔ الغرض بہت سی احادیث میں یہ حدیث صحیح متفق علیہ حدیث متعددہ روایات سے اور متعدد طرق سے آگے توضیحی الفاظ بدل بدل کر آقا علیہ السلام نے کئی الفاظ دے دے کر مفہوم کو واضح کر دیا، تاکہ سارے راستے غلط معنی مراد لینے کے بند ہو جائیں۔ آج کے اس بیان کے لیے ایک آخری حدیث اس وقت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے خطاب کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اگلا حوالہ یہ وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام نے اپنی شانیں بیان کی، 6 خصائص بیان فرمائے۔ کتنے؟ 6 ایسے خصائص بیان فرمائے جو کسی اور نبی کو نہ دیے گئے۔ خصائص وہ ہیں، وہ خصوصیات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوں، اور آقا علیہ السلام کے سوا کسی اور نبی کو وہ نصیب نہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء ب6۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں میں خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام پر مجھے
6 چیزوں کے ساتھ خصوصی فضیلت عطا فرمائی گئی۔ پہلی، اعطیت جوامع الکلم، پہلی فضیلت یہ، ابھی میں صرف اس حدیث کو بیان کر دوں گا اور ترجمہ اگلے جمعہ سے، اگلے خطاب سے اس کے اندر بڑے خوبصورت بیان ہیں تو ان کی تھوڑی تھوڑی توضیح بھی کروں گا سب کی، آج صرف ترجمہ سن لیجیے۔ فرمایا پہلی خصوصیت جس کے ذریعے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت ملی وہ یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع یعنی کلام کی بھی کنجیاں عطا کر دی گئی، جامع کلمات عطا کر دیے گئے۔ یہ بھی میری ایک ایسی خصوصیت ہے جن میں آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا ہو۔ دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ رعب کے ذریعے، دشمن پر رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ مجھے وہ رعب، دبدبہ اور جلال عطا کیا گیا ہے جس سے دشمن تھرا جاتا ہے، اور اس رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ تیسری فضیلت فرمائی وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میری خاطر مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ پہلے نبیوں کو یہ بھی نہیں نصیب تھا۔ جو مال غنیمت ہے، یہ غنائم میری خاطر حلال کی دیے گئے۔ اور چوتھی خصوصیت بیان فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور دوسری روایت میں اس طرح ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور میری خاطر ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ ساری زمین کو میری خاطر سجدگاہ، عبادت کے لائق، نماز پڑھے جانے کے لائق اور پاکیزہ بنا دیا گیا۔ اور پانچویں خوبی بیان فرمائی، خصوصیت وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنایا۔ صرف ایک قبیلے، ایک علاقے، ایک گروہ، ایک نسل، ایک زمانے کے لیے، إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جب تک مخلوق اس کائنات میں رہے گی اور جہاں جہاں آباد ہے یا جہاں جہاں آباد ہوگی، ساری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور چھٹی خصوصیت فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میری آمد کے ساتھ تمام انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آخری نبی بنایا گیا، میں آیا اور تمام انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، مجھے شان ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا۔ اب تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ان احادیث کا بیان اگلے خطاب میں کریں گے۔ اگلے جمعہ میں یہاں نہیں ہوں، بیرون ملک کسی ملک کا دورہ ہے۔ ایک جمعہ کا انشاءاللہ ناغہ ہوگا، اور اس سے اگلا جمعہ جو آئے گا کس تاریخ کو، وہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی 22 کو، ہاں بس 22 والا جو جمعہ ہے انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوگی، اور اسی مضمون کو 22 کے جمعہ سے آگے شروع کریں گے۔ آپ دیکھا ہم نے وقت پر شروع کر دیا تھا، کوشش کی، لیکن یہ کہ آپ تھوڑا اور بر وقت سب احباب آ جائیں تو خواہش یہ ہے کہ مضمون اول سے آخر تک ہر کوئی سن لے اور سمجھ لے۔ آپ بر وقت آیا کریں تاکہ ہم وقت پر شروع کریں، وقت پر ختم کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔